مدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح وتمامه في البحر. یہ فرماتے ہیں کہ اوقاف کی جو آمد ہوتی ہے، مدات ہوتی ہیں، ان کو کس خرچ کیا جائے. ظاہر اوقاف خرچ کیا جائے گا، لیکن ترتیب رہے گی. اوقاف مسجد کے لیے بھی ہے، مدرسے کے لیے بھی ہے. جو وقف جس کا ہے مسجد کا ہے تو مسجد میں صرف ہوگا، مدرسے کا ہے مدرسے میں صرف ہوگا، کسی مسافر خانے کا ہے اس میں صرف ہوگا. مسجد کی ضروریات میں یہ تمام چیزیں ہیں، تو ترتیب کیا قائم کی جائے گی؟ اب اگر پیسے ہیں آپ کے پاس 20 کے 20,000 روپے اور 20,000 روپے مسجد کا خرچ ہے، تو ٹونٹیوں میں بھی صرف کیا جائے، بیت الخلاء میں بھی صرف کیا جائے، فرش میں بھی، چٹائی میں بھی، امام کے لیے بھی، ساری ضرورتیں پوری کی جائے. لیکن اگر آپ کی آمد، آپ کی مسجد کی آمد تو ہے 10,000 اور خرچ ہے 20,000 روپے، تو اب کون سی ضروریات کو مقدم کیا جائے اور کون سی ضروریات کو مؤخر کیا جائے؟ اس کو کہتے ہیں کہ تقدیم الاہم علی المہم. یہ ضابطہ آدمی کو اپنی ذاتی ضروریات میں بھی استعمال کرنا چاہیے، اور اوقاف میں تو اس ضابطے کا اختیار کرنا واجبات میں سے ہے، لوازمات میں سے ہے. تقدیم الاہم علی المہم، جو ضروریات انتہائی اہم ہوں ان کو مقدم کیا جائے، اور جو ان کے مقابلے کچھ کم اہم ہوں ان کو مؤخر کیا جائے. آپ کے پاس پیسے ہیں تو دیکھیں کہ پیسے اگر پورے ہیں لوٹانے کے لیے، ساری ضروریات پوری کی جائیں. لیکن اگر پیسے کم ہیں تو پھر دیکھا جائے کہ پہلے آٹا روٹی اس کا نظم پہلے ہو. کپڑا لے لیا 500 روپے میٹر کا، اور جناب اب کھانے کے لیے کل جیب میں پیسے نہیں ہیں. جوتے جو ہے 300-500 روپے کے بھی آ سکتے تھے، آپ نے لے لیے 2,000 روپے کے، اور کل کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ناشتے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ تقدیم الاہم علی المہم کے خلاف ہو گیا. تو کون سی ضرورت مقدم ہے اس کو مقدم رکھا جائے. جو بھی جس عرف میں جو ضروریات مقدم ہوتی ہوں، مثلا مسجد کا امام ہے، مسجد نام ہی ہے اس جگہ کا جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، اس کے لیے سب سے پہلے امام کی ضرورت پڑتی ہے. اب جو صفائی کرمچاری ہے اس کی تو تنخواہ دے دی، امام کی تنخواہ دے نہیں رہے. امام غائب ہو گیا، مسجد میں جماعت سے نماز نہیں ہو رہی، یہ ترتیب غلط کر دی. پہلے امام کی تنخواہ دیں. ٹونٹیوں کے درست کرانے میں اور ٹائلیں لگانے میں پیسے خرچ کر دیے، امام کو تنخواہ نہیں دی، یہ ترتیب کے غلط کیا. تو ہر جگہ پر جہاں مدرسے میں، مدرسہ نام کس چیز کا ہے؟ طلبہ اور استاد کا. ملازمین کو اور منشی جی کو پیسے دیتے رہے اور جناب مدرس کو پیسے نہیں دیے، وہ غائب ہو گیا تو پڑھانا بند ہو گیا، مدرسہ ہی معطل ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں ترتیب قائم کی جائے. وَيُبْدَأُ مِنْ غَلَّتِهِ، اور اوقاف کی آمد سے صرف کیا جائے، آغاز کیا جائے بِعِمَارَتِهِ، اس کی مرمت کا. عمارت ہمارے یہاں تو کہتے ہیں بنیاد سے لے کر دیواریں کھڑی کرنے اور تعمیر کرنے کو. عربی میں عام طور سے لفظ بنا اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور مرمت کہیں سے ٹوٹ پھوٹ ہو گئی اس کے لیے بولتے ہیں عمارت. تو اگر کہیں مسجد میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی، ٹوٹ پھوٹ بھی دو طرح کی، ایک وہ جو مضر نہیں ہے، ایک وہ ہے جو مضر ہے. لنٹر میں، بنیاد میں کہیں ایسی گڑبڑ ہو رہی کہ نقصان دہ ہوگی اور پھر یہ عمارت جو ہے جلدی خراب ہو جائے گی، اس لیے پہلے اس کی مرمت کرائی جائے. ساری ضروریات کو روک دیا جائے گا اگر مرمت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو اور ساری ضرورتیں ان پیسوں میں پوری نہ کی جا سکتی ہوں. ثم ما هو اقرب لعمارته، پھر اس مرمت سے قریب جو دوسری چیز ہو، کامام مسجد، جیسے مسجد کا امام. مسجد میں اگر مدرس بھی ہے
تو وہ ثانوی ضرورت ہے، پہلی ضرورت جو ہے وہ امام ہے۔ وہ مدرس مدرسۃ، اور مدرسے میں پہلی ضرورت جو ہے وہ مدرس ہے۔ یعطون بقدر کفایتہم، ان کو قدر کفایت دیا جائے۔ ثم السراج والبساط، پھر چراغ جلانے والے کو، پہلے چراغ جلانے والے متعین رہا کرتے تھے، اب چراغ جلانے کے خرچ کی جگہ آپ لائٹ کا خرچ سمجھ لیں۔ ثم السراج والبساط، چٹائی بچھانے والا، والبساط کذالک الی آخر المصالح، اسی طرح آخری ضروریات تک۔ وتمامہ فی البحر، اور اس کی پوری تفصیل البحر الرائق میں ہے۔ وإن لم یشترطہ الواقف، چاہے اس کی واقف نے شرط بھی نہ لگائی ہو، جب بھی اسی ترتیب سے خرچ کیا جائے گا۔ لثبوتہ اقتضاء، اس لیے کہ جب کسی نے مثلا مسجد کے لیے کوئی جگہ وقف کر دی تو پھر مسجد کو چلانا متولی کے ذمے اسی طرح لازم ہے جیسے عرف ہے، اور عرف یہی ہونا چاہیے کہ ترتیب قائم رکھے، محمد سب سے پہلے، پھر اس کے بعد امام کا خرچ، پھر اس کے بعد دوسری ضروریات۔ لفت ہی اقتضاء، یہ چیزیں اقتضاء ثابت ہیں، یعنی واقف کی منشا ہے کہ دیر تک اور اچھا کام اس میں چلے، تاکہ دیر تک نماز ہوتی رہے، زیادہ مدت تک نماز ہوتی رہے، روزانہ نماز ہوتی رہے، تو اس کا ثواب جو ہے واقف کو ملتا رہے گا۔ تو واقف وضاحت کرے نہ کرے، اس کی منشا میں یہ بات ہوتی ہے۔ وَتُقْطَعُ الْجِهَاتُ لِلْعِمَارَةِ إِن لَّمْ يُخَفْ ضَرْرٌ بَيِّنٌ، اور مرمت کے دوسری ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ مثلا مرمت کے لیے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے اور مسجد کے پاس 1,50,000 روپیہ ہے، تو سارے خرچے پورے کیے جائیں گے۔ لیکن اگر مسجد کو مرد کی ضرورت 1,00,000 روپے کی اور جناب 1,00,000 روپے ہے، تو ایسی صورت میں دوسری ضروریات کو روک دیا جائے، حتیٰ کہ امام کی تنخواہ کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ اگر مسجد گر گئی تو کل کو نہ امام رہے گا نہ کوئی اور رہے گا۔ لیکن امام ضروریات کو کب روک جائے گا؟ ان لم یخف ضرر بین، جب کوئی بین ضرر لاحق ہونے کا خوف نہ ہو، تو تمام جہتیں روک دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی مرمت کے لیے، اگر کسی ضرر بین کا خوف نہ ہو۔ فتح فإن خیف کامام وخطیب، اگر خوف ہو ضرر بین کا، امام خطیب سے، فرات سے، تو قدموا، ان کو مقدم کیا ہے۔ خوف کیا ہو، کبھی کبھی امام و خطیب وغیرہ فراش وغیرہ دھرنا دیں گے، جھگڑا کریں گے، فساد پھیلائیں گے، تو پھر ان کو دفع ضرر لیے ان کو مقدم کر دیا ہے۔ فَيُعْطَوْا الْمَشْرُوطَ لَهُمْ، مشروط لہم، تو جو ان کے لیے جو مشروط ہے، جاتے ہیں وہاں ہے تنخواہ، تو جو ان کی تنخواہ متعین ہے وہ ان کو دے دی جائے۔ وَأَمَّا النَّاظِرُ، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو مسجد کے کام کرتے ہیں، ناظر متولی، کاتب حساب کتاب لکھنے والا منشی، الجابی ہی الچابی، الجابی هو الچابی، یعنی چابی کہتے ہیں اس کو کر کے لائے، بن مانا کھینچ کے لانے والا، تو جابی اکٹھے کرنے والا، تحصیلدار۔ فَإِنْ عَمِلُوا زَمَنَ الْعِمَارَةِ، یہ کہہ رہا تھا کہ مثلا 10,000 روپے ابھی ہے اور مرمت کی ضرورت ہے، اور اس نے وہ 10,000 روپے متولی نے خرچ کر دیے، منشی جی کو دے دیے، ان سے کام کرا لیا لکھنے کا، اور جناب متولی کو دے دیے گئے، اس طرح جو ہے دوسری ضروریات میں خرچ کر لیا، حالانکہ مقدم ضرورت وہ مرمت کی تھی۔ تو ایسی صورت میں جن کو دے دیا، اس نے دیا، اس کا دینا متولی نے دیا، انہوں نے لے لیا، یہ تو درست ہوا۔ لیکن اس نے تعدی کی، اس کو متولی بنایا تھا اس کام کے لیے کہ تو مقدم اور مؤخر ضروریات کو پیش نظر رکھنا، اس نے وہ پیش نظر نہیں رکھا، تو پھر اس نے متولی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، لہذا
اس کی جیب پر تاوان واجب ہوگا۔ اگر اس کی کوئی نقصان ہوا ہے، نقصان تلافی اس کی جیب سے جائے گی۔ لو صف الناس لهم مع الحاجة الى التعمیر، اور مرمت کی ضرورت ہوتے بھی متولی نے اگر ان لوگوں کے لیے کر دیا، مان اس کے اوپر لازم ہوگا۔ وَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ، اور کیا وہ ضمان ان سے لے گا، یا جو پیسے ان کو چکا ان سے لے گا؟ ظاہر لا، وہ ان سے لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کوئی غلطی نہیں، ان کو تو اس نے پیسے دیے لے لیے۔ لِتَعْهِ بِالدَّفْعِ، انہیں اس نے کی ہے۔ ماقوت العمارت یسقط رأسا، یہ کہتے ہیں کہ مرمت کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ نازک حالات ہیں، ایسی صورت میں پیسہ اتنا ہے نہیں، تو جن لوگوں کو اس وقت منع کر دیا گیا، جو عارضی ملازم ہے یا مستقل ملازم بھی ہے، ان کے بغیر کام چل سکتا ہے، ان کو منع کر دیا گیا، تو جتنے زمانے تک نظم نہ ہو اتنے زمانے کی ان کی تنخواہ وغیرہ یسقط رأسا بالکل یہ ختم ہو جائے گی۔ وفیہا شرط الواقف تقدیم العمارت ثم الفاضل للفقراء او للمستحقین۔ لو شرط الواقف تقدیم العمارت تھی، یہ تو اس صورت میں جب واقف نے کوئی شرط نہ لگائی، ظاہر مکان وقف کر دیا، زمین وقف کر دی، مسجد وقف کر دی، اس کی منشا یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے مصرف میں دیر تک ہو، استعمال ہو، تاکہ اس کا اجر ملتا رہے۔ لیکن اگر اس لگائے کہ اس کی مت کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے، تو پھر کوئی اس بلڈنگ کو دیکھ کر ہر سال کچھ رقم روک کی جائے، اور حالانکہ مرمت کی ضرورت ابھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ بیلنس بچا کر رکھ جائے، ایسا نہ ہو کہ اچانک کوئی ضرورت پیش آئے، اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا موٹا زلزلہ آ گیا، کوئی مدرسے پر کوئی مسئلہ آن پڑا، تو وہ جو اچانک ضرورت ہے وہ فوراً پیسہ لگانا پڑتا ہے اس میں، تو اس اچانک ضرورت کے لیے پیسہ بچا کر رکھنا چاہیے۔ یہ زندگی میں بھی لوگوں کو کرنا چاہیے، اور اس کو توکل کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ اوقاف میں اگر واقف نے شرط لگا رکھی مرمت کے لیے پیسہ روکنے کی، تو روکنا واجب ہوگا۔ لو شرط الواقف تقدیم العمارت، اگر واقف نے مرمت کو مقدم کرنے کی شرط لگا دی، پھر یہ کہا کہ الفاضل للفقراء، کہ جو بچ جائے وہ فقراء اور مستحقین کو دیا جائے، تو لزم الناظر امساک قدر العمارت کل سنۃ، تو متولی پر لازم ہوگا امساک قدر العمارت، مرمت کے بقدر روک کے رکھنا، ہر سال روک کے رکھنا۔ وَإِن لَمْ يَحْتَجَّهُ الْآن، چاہے اب اس کی ضرورت نہ ہو۔ کیوں؟ لِجَوَازِ أَن يَحْدُثَ حَدَثٌ وَلَا غَلَّةٌ، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی ضرورت پیش آئے اور اس وقت کوئی آمد نہ ہو، تو اس وقت اچانک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ یہاں جواز کا ترجمہ جائز اور نائز ہونے کا نہیں، لِجَوَازِ لِإِمْكَانِ أَن يَحْدُثَ حَدَثٌ، غلط اور اس وقت کوئی آمد نہ ہو۔ بخلاف ما اذا لم یشترط ہو، برخلاف اس صورت کے جب واقف نے شرط نہ لگائی ہو، تو ایسی صورت میں روک کے رکھنا واجب نہیں ہے۔ ہاں جو پیسے ہیں ان میں ضرورت مرمت کی ضرورت پوری کرنے یہ مقدم ہوگی۔ ہاں روک کے رکھ لے تو بھی اچھا ہے، لیکن فرض اور لازم نہیں ہے۔ فلیحفظ الفرق بین الشرط وعدمہ، چاہیے کہ فرق محفوظ رکھ لیں آپ اس صورت کے درمیان جب واقف نے شرط لگائی ہو، اور اس صورت کے درمیان جب واقف نے مرمت کی شرط نہیں لگائی ہو۔ وفی الوہبانیت لو زاد المتولی دانقا علی اجر المثل ضمن الکل، یہ جو متولی ستولی بنائے جاتے ہیں، یہ اس کام کے لیے نگراں محتمم ہوتے ہیں کہ کم پیسوں میں، کم خرچ میں اوقاف کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اب دیکھو
آفتاب صاحب گئے کوئی سامان خریدنے کے لیے، مدرسے کے لیے سریا خریدنا تھا، اب سریا آ سکتا تھا مطلب 4,000 روپے کنٹل، اور یہ لائے 4100 روپے کنٹل. تو اب یہ اوقاف کی طرف سے کیا تھے؟ متولی یعنی وکیل. وکیل لوگوں کے کیا تھے؟ یہ وکیل. اور لوگوں نے ان کو وکیل بنایا کم پیسوں میں خریداری پر، یعنی 4,000 روپے خریداری پر وکیل بنایا، اور انہوں نے خرید لیا 4100. 4100 کا تو لوگوں نے وکیل نہیں بنایا تھا، لہذا یہ بے کن کے حق میں ہوئی؟ خود آفتاب کے حق میں. اور لگا دیا اس نے لا کے مسجد میں، مدرسے میں. تو وہ جو سریا مسجد مدرسے میں انہوں نے لگایا وہ تو کوئی بھی لگا دے، لیکن بے ان کے حق میں ہوئی تھی. جو پیسے انہوں نے 4100 مسجد سے مدرسے سے لیے وہ ان کی جیب پر تاوان واجب ہوگا. جیسے آفتاب نے زید سے کہا تو میرے لیے 5,000 روپے کا فلاں سامان خرید کے لا، وہ 5100 کا لے آیا، تو بے خود اس کے حق میں ہوئی ہے، آفتاب موکل کے حق میں نہیں ہوئی. لہذا آفتاب موکل کے 5,000 واپس کرنے پڑیں گے. یہی صورت یہاں ہے. لو زاد المتولی دانقن، اگر متولی نے اضافہ کر دیا ایک دانق کا بھی، دانق کہتے ہیں سدوس درہم کو، مراد یہ کہ معمولی سا بھی، معمولی سا بھی. ایک وہ ہے اضافہ عمدن کیا، ایک وہ ہے کہ اتفاقاً اس کو پتہ ہی نہیں کہ 4,000 ملتی ہے یہ چیز، 4100 کا ہی پتہ تھا، وہ اتنی لایا تو کوئی حرج نہیں. اعلی اجر المثلی، اجرت مثلی پر اگر معمولی بھی اضافہ کر دیا، ضمن الکلہ، تو وہ پورے کا تاوان اس کے ذمہ واجب ہوگا، اس لیے کہ بیع ہی اسی کے حق میں ہو گئی. اور وہ جو اس نے سریا لا کے لگا دیا مدرسے میں، تو مدرسے میں تو کوئی بھی لا کے لگا دے، آپ کی طرف سے بھی تبرع ہو گیا. لوقوع الاجارۃ لہ، اس لیے کہ اجارہ اس کے حق میں ہوا ہے، خریداری اس کے حق میں ہوئی ہے، یا اجارہ اس کے حق میں ہوا ہے. اجارے کی صورت مثلا مستری مل سکتا تھا 500 روپے یومیہ کا، یہ لے آیا 550 روپے یومیہ کا. تو اس کو متولی کاہے کے لیے بنایا لوگوں نے؟ تاکہ کم سے کم خرچے میں کام کرے، اور 500 روپے خرچ کرے. تو 500 روپے کا متولی بنایا تھا اور اس نے وکیل بنایا تھا، اس نے 550 دے دیے اس کو. تو یہ اجارہ خود اس کے حق میں ہوا، اور وہ کام کر گیا کوئی مسجد میں، وہ تو کام کوئی بھی کر کے چلا جائے مسجد میں، کوئی حرج نہیں، ثواب ملے گا. تو اس کی جیب پر تاوان واجب ہوگا. میں اس سے آگے پھر پڑھاتا ہوں آپ کو